नाज़रीन, 1999 कारगिल की जंग के बाद जो पहला ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ शुरू हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन डेस्टिनी। उसी ऑपरेशन डेस्टिनी के तहत जो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर केओस और टर्मोइल पैदा करने की कोशिश की, तो जनूबी वज़ीरिस्तान का महाज बाद में था, डेरा बुगटी का महाज बलूचिस्तान में है, वहाँ से इसका आगाज़ होता है। और उसके जो गाजी हैं वो इस वक्त किस हाल में हैं, उन गाजियों ने दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। हमारे साथ एक गाजी मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड रज़ा अब्बास ज़ैदी तमग़ाए बसालत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। सर, आप दोनों टांगें जो हैं उनसे महरूम हैं। आपने ये ऑपरेशन डेस्टिनी के अंदर ही टांगें गंवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ यासिर, ये जो ऑपरेशन डेस्टिनी था ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन अगेंस्ट टेरर, वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में ये हुआ था, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर आलमोस्ट लोगों ने इस तरीके से अपने पंजे जमा लिए थे कि उनको वहाँ से निकालना, इवक्ट करना ये वक्त की ज़रूरत थी। तो उसके लिए लब्बैक कहते हुए हमारी पलटन चार्जिंग पैंथर ने ये जिम्मेदारी। चार्जिंग पैंथर? पैंथर्स मेरी बटालियन का नाम है। अच्छा। चार्जिंग पैंथर्स। तो हमने ये चैलेंज कबूल किया। उस वक्त मैं इनिशियली अपने ऑफिशिएटिंग कर रहा था कमांड के लिए अपनी यूनिट को, और मेरे साथ सईद अहमद नागरा साहब थे जो उस वक्त वहाँ से जाने वाले थे, और उस पर हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उस इलाके के अंदर सुई डेरा बुगटी, ये पूरा इलाका हमारे पास था। हमने इसको लुक आफ्टर करना था, हमने इसके अंदर डिप्लॉयमेंट अपनी की हुई थी, और इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा सोरिश जो उन लोगों ने की हुई थी जो अगेंस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी, और वहाँ की जो डिप्लॉयमेंट थी हमारी फ्रंटियर फोर्स की, फ्रंटियर वुड से के जो हमारी फ्रंटियर कोर एफसी जी जी, फ्रंटियर कोर, फ्रंटियर कांस्टेबलरी अलग होती है, तो फ्रंटियर कोर। अच्छा, फ्रंटियर कोर अलग है और एफसी अलग है? नहीं, एफसी जो है ना हमारी, उसको एफसी कहते हैं। बलूचिस्तान वाली वो फ्रंटियर कोर है सर? बलूचिस्तान में और केपी में फ्रंटियर कांस्टेबलरी अलग है। अच्छा। और फ्रंटियर कोर अलग है। अच्छा। फ्रंटियर कोर के इलाके को भी उन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ था। दोज आर द परमानेंट फीचर ऑफ दैट एरिया। और उसके अंदर रहते हुए जब ये ऑपरेशन सौंपा गया तो इसके अंदर जो ये बुगटी ट्राइब के मुख्तलिफ लोग थे, उन्होंने ये जो जिस तरीके से कब्ज़े किए हुए थे, जो ये गैस और ऑयल की पाइपलाइंस हैं इनको उड़ाने का वो करते थे, उनके जो वेल्स थे उनको उन्होंने तबाह बर्बाद किया हुआ था। एक तो उनकी हिफाजत का जिम्मेदारी, दूसरा ऊपर से जो उधर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के पाइलाउंस बड़े बड़े थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको हमने बचाने के लिए अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई थी। तो समाउ द अदर इन अक्टूबर 2006 उन लोगों ने कुछ पाइलांस जो हैं वो उड़ाए, और वो मेरी बटालियन के जिम्मेदारी के इलाके में था। तो फिर उसके बाद हमने एक्शन शुरू किया। इनके जो डिफरेंट कमांडर्स थे, इनके आप उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल थे? जी हाँ सर, प्रमोट हो चुका था। अच्छा। लेफ्टिनेंट कर्नल, और उसके अंदर हमारे डिफरेंट जो इनके ग्रुप्स थे उनके कमांडर्स बने हुए थे। ठीक। ऑलमोस्ट हमने कोई 10 से 12 कमांडर्स, और उनके साथ जो 50 से लेकर 100 तक के बंदे होते थे, वो उनको अनआर्म किया, उनको वहाँ से निकाला। जिस तरीके से ये हम जैसे अब गार में बैठे हुए हैं, उनके इंडोर्स जो ठिकाने बने हुए थे वो ऐसे ही वेपन्स के पाइल्स किया हुआ था उन्होंने। जो कंपाइलेशन थी वेपन्स की और इसकी जो बारूद वगैरह था, उसको हमने वहाँ से निकालना, उसको सेफ कस्टडी में देना, और फिर उन बंदों को एप्रीहेंड करना, वो हमने शुरू किया हुआ था। उनका एक जो आखिरी कमांडर बचा हुआ था जो अपने आप को अब्दुर्रहमान उर्फ मेजर कहता था। मेजर स्टील बॉडी मेजर। स्टील बॉडी मेजर? स्टील बॉडी मेजर मतलब he used to call himself. अच्छा। He used to send the messages from different vias कि जी I'm स्टील बॉडी मेजर अब्दुर्रहमान। अच्छा। तो उसको हमने वहाँ से लेना, और अप्रीहेंशन थी उसकी। तो उस दिन उसने ये तकरीबन 6 पाइलाउंस जो थे ना मेन ट्रांसमिशन लाइन के इलेक्ट्रिसिटी के, उनको उसने उड़ा दिया। रोड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको उन्होंने उड़ा दिया, और उसको हमने कवर करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए
ڈپلائمنٹ کرنے کے بعد ان کی وہاں سے جتنی بھی IEDs لگی ہوئی تھی ان کو نکالا، لیکن وہ بدقسمتی سے ایک IED میرے نصیب میں تھی، وہ مجھے ملی، لیکن بدقسمتی اس لیے کہوں گا کہ شہادت نہیں ملی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں غازی ہوں۔ نہیں، IED ڈھونڈنے میں آپ ناکام رہے کہ یہ IED ڈھونڈ لی تو آپ اس وقت وہیں پہ موجود نہیں، تھے؟ IED ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکی، اچھا، کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ، کیونکہ آپریشن پہلا تھا ایسے انٹرنل سیکیورٹی کے سلسلے میں، تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے دفن کیا ہوا تھا کہ اس کے اوپر اگر ہم میٹل ڈیٹیکٹر کے ساتھ بھی جاتے تھے یا کوئی اور بھی گیجٹ لے کر جاتے تھے تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ کا پاؤں آیا اس پہ؟ جی ہاں سر، پاؤں نہیں آیا میرا، پاؤں نہیں آیا اس کے اندر۔ ابھی میں کھڑا ہوا تھا، میں نے ایک سٹیپ لیا تو وہ بلاسٹ ہو گیا، کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول بلاسٹ تھا۔ اچھا، وہ کافی بڑی IED تھی اور اس کا تھرسٹ بھی بہت زیادہ تھا، میں کوئی 20-25 فٹ اوپر ہوا میں گیا ہوں، اور میں نے الحمدللہ آئی واز ان مائی سینسز، میں اپنے ہوش و حواس میں، آئی کوڈ سی رائٹ اینڈ لیفٹ، تو وہاں جو جوان میرے نیچے گر چکے تھے، حالانکہ زخمی ہلکے سے بھی نہیں ہوئے وہ، لیکن وہ اس کا تھرسٹ اتنا تھا، اس کا دہشت اتنی تھی۔ ٹانگیں اس وقت ساتھ میں تھیں یا؟ سر میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتانے لگا ہوں نا کہ جب میں ہوا میں گیا، میں نے دائیں میں دیکھا تو مجھے کچھ نظر آیا، تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی، میں نے کہا میں زمین پر جا کر لگوں گا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو وہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو اپنا کرم کر دے بس، تو مجھے 2 ہاتھوں پر کسی نے کیری کی ہے اور لا کر زمین پہ رکھا ہے، تو ایک دم مجھے تھپکی سی ملی ہے کہ چل اٹھ یہاں سے، کوئی اور بلاسٹ نہ ہو جائے۔ تو آئی واز ان مائی سینسز، تو وہ کون؟ آئی وانٹڈ، آئی ڈونٹ نو دیٹ واز، وہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے مجھے کہا ہے، کوئی قریب بھی نہیں تھا بندہ۔ تو میں جب اٹھنے لگا تو اٹھ کر دیکھا تو میں اٹھ نہیں سکا، ٹانگیں نہیں تھیں، دونوں ہی نہیں تھی؟ دونوں نہیں تھیں۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ سامنے پڑی ہوئی تھی ٹانگیں، اور میں نے اپنے اس جو کھال لٹک رہی تھی میری، اس کی وجہ سے تو بلیڈنگ ہو رہی تھی، میں نے اس کو فٹافٹ لپیٹا ہے اور ٹانگوں کو پیٹ کے ساتھ ایسے لگا لیا ہے بلیڈنگ روکنے کے لیے۔ یعنی یہ بعد میں آپریشن میں نہیں کٹیں، یہ اسی وقت کون ہی؟ سے آپریشن میں؟ یہ اس جگہ پر کٹ گئے، رائٹ ایٹ دا اسپاٹ، اور وہاں سے میں رول کر کے پھر روڈ پر آیا ہوں، سڑک پر۔ وہاں آ کر میں نے اپنے ڈرائیور کو، اپنے جو گارڈز ہوتے ہیں ان کو، باقی لڑکوں کو آواز دی، تو ان میں ڈرائیور میرا بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کر مجھے ایسے غور سے دیکھا، اور وہی واز ان سکتا ٹائپ جسے کہہ سکتے ہیں آپ، پوزیشن میں چلا گیا۔ He was still, he was just watching me and I don't know how can I explain that. So میں نے اس کو ہلکا سا ایسے تھپڑ مارا، میں نے کہا ہوش میں واپس آؤ یار، تو وہ ہوش میں آیا تو he started weeping. تو میں نے کہا رونا دھونا چھوڑیں آپ، اور آپ بلائیں لڑکوں کو، اور میری ٹانگیں نہیں ہیں، اٹھاؤ مجھے اور گاڑی تک لے چلو۔ اس نے آوازیں دی، وہ لڑکے اٹھے، وہ آئے، انہوں نے دیکھا، تو میں نے ساتھ ہی کہا کہ باقی ایک لڑکے کو میں نے کہا کہ جا کر دیکھو اور ہمارے کتنے زخمی ہوئے ہیں اور کتنے ہمارے شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا سر شہید نہیں ہے، زخمی بھی کوئی نہیں ہے اتنے زیادہ، تو ہلکی ہلکی تھوڑی سی چوٹیں لگی ہیں۔ تو میں نے کہا سب کو بلاؤ اور گاڑیوں میں بیٹھو، اس سے پہلے کہ اور بلاسٹ ہو۔ وہاں سے ہاسپٹل کا راستہ کتنی دیر میں طے ہوا؟ سر ہاسپٹل کا راستہ وہاں سے جو MDS تھا ہمارا، دیٹ واز آلموسٹ 55 منٹس ٹائم ڈسٹینس۔ تو اس میں بلیڈنگ؟ تو وہ میں نے پکڑا ہوا تھا، لڑکوں نے مجھے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اٹھا کر اندر گاڑی میں رکھا ہے، تو وہ 55 منٹس کا جو فاصلہ تھا، میرے اللہ کا کرم ہے کہ وہ 13 منٹ میں ہوا۔ وہ کیسے؟ دیٹ اللہ نوز بیٹر، نوبڈی ایلس کین سے۔ نارمل ڈرائیو کے اوپر وہ 55 منٹس کا ہے، بٹ ایٹ دیٹ ڈے دیٹ جیپ واز فلائنگ، آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنس۔ تقریباً 2 دہائیاں گزر چکی ہیں اس وقت۔ 2 دہائیاں۔ کسی بھی جسم کے ایک اعضاء کی معذوری جو ہے اس سے نمٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر ایک وار ویٹرن کے طور پہ وہ ایک جذبہ شہادت بھی اپنے اندر موجود رہے۔ آپ نے کہا کہ میری بدقسمتی تھی کہ میں زخمی ہوا، شہید نہیں ہو سکا، تو اس کو لے کے زندہ رہنا یہ کس حد تک زندگی کو آگے بڑھانے کا بھی طریقہ ہے اور دوسروں کے لیے ذاتی طور پہ ایک سبق؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، I read somewhere ایک شعر ہے، I don't know کس کا ہے، but it was very close to my heart. زندہ رہنے کا سلیقہ کوئی ہم سے سیکھے، خارزاروں میں بھی رہنا تو مہکتے رہنا، خارزاروں میں بھی رہنا تو مہکتے رہنا۔ واہ واہ۔ تو
اس چیز کو بیس کرتے ہوئے شروع سے میری ایک ایسی عادت رہی ہے. تو آئی ہیپن ٹو بی ایکٹیو ایوری ویئر، مختلف علاقوں میں، مختلف صحراؤں میں، پلینز آف پنجاب میں، پہاڑوں میں، کشمیر میں، وزیرستان میں، ساؤتھ میں، نارتھ میں، ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر مختلف حالات ایسے رہے. تو اس کے اندر ہم نے کبھی بھی اس چیز کو، میں نے کم از کم میں نے تو اپنے قریبیاں نہیں دیا، باقی میرے جتنے بھی دوست احباب تھے وہ اسی کو لیڈ لے کر آگے چلتے تھے کہ اف ہی کین اسمائل ان ڈیفیکلٹ ٹائم وائی ناٹ وی. آپ ایک مثال ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اور ان دشمنوں کے لیے بھی جنہیں یہ معلوم پڑے کہ ایسے لوگ، ایسی روحیں، ایسا جذبہ پاکستان کے اندر موجود ہے تو پاکستان جو ہے وہ اپنا دفاع بھی خوبی جانتا ہے اور اپنی بقا کے لیے بھی گامزن رہے گا. تو کوئی پیغام جو قوم کے نام سے زیادہ دشمن کے نام؟ پہلے میں اپنی قوم کو صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ زندہ رہنے کا سلیقہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب صرف آپ کے اندر کمی ہے شکر کی. یہ شکر کرنا شروع کریں، آپ ایک فوکسڈ قوم کے طور پر ابھریں گے اگر شکر ادا کریں گے. آپ کی ضروریات لمیٹڈ ہیں، آپ کی خواہشات ان لمیٹڈ ہیں، ان کو ختم کر دیں. ضروریات آپ کی جو ہیں بس اس پر قائم رہیں، شکر ادا کریں. پاکستان انشاءاللہ ویری سون وڈ گو ہائی. صحیح. اور دشمن کے نام؟ دشمن بیچارہ ریسنٹلی ابھی آپ نے مارکا ہیک دیکھا، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر، حافظ عاصم منیر، ان کا آپ نے پیغام بھی سنا. صرف ایک ہی بات ہے کہ انڈیا والوں یا جو بھی اور انوالو ہیں اس میں، ایک ہماری بات یاد رکھنا، تم چند لوگ، چند ہزار لوگ، چند لاکھ لوگ پاکستان کے ایک سپاہی کو بھی ہرانے میں ناکام رہو گے ہمیشہ. پاکستان زندہ باد.